کو نہیں مانیں گے. یہ مینٹلٹی بن جاتی ہے جب آدمی کی نظر بہت گھر جاتی ہے اور اپنے مخالفین کے لیے وہ اتنا تنگ نظر ہو جاتا ہے کہ کوئی سچی بات بھی وہاں سے آ رہی ہو تو اسے قبول نہیں کرتا. خدا کی پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان حق کو دیکھے اور اس سے باطل کے نتائج اخذ کرے. اسی لیے یہ جو بڑے بڑے بزرگ تھے نا، ان کی دعاؤں میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ چیزوں کو اس کی اصل صورت میں ہمیں دکھا. یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. بعض صوفیہ اس پہ مراقبات کرا دیتے اپنے مریدوں کو اور کہتے تھے اس مراقبے کو کیا کرو کہ اللہ اپنی اصل صورت میں اشیاء کو دکھائے. کہ ایک آدمی کتاب و سنت کا، قرآن کا، حدیث کا حوالہ دیتا ہے، کہتا ہے، اور حقیقت میں وہ شیطان. اور ایک حق بات، سچی بات کوئی کافر کہتا ہے اور کہیں ایسے نہ ہو کہ میں اسے دنیاوی معاملات میں کسی چیز میں اسے نہ مانوں اس لیے کہ کافر ہے. ممکن ہے حق بات کہہ رہا ہو جو دنیا کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے تو کسی کافر نے کیا حق بات کہنی. اس لیے یہ بڑا مرحلہ آ جاتا ہے زندگی میں کہ آدمی ایک چیز کو محض اپنی ضد اور عناد کی بنیاد پر اسے نہ سمجھ پائے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کافر بھی یہی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا دین حق ہے، تم محض اپنے دین پہ اڑے ہوئے اس لیے نہیں مانتے. پھر کیا چیز کسوٹی رہ جاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں بت پرستی، وہ کہتا ہے یہ حق ہے، تمہیں دیکھنے میں دھوکہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ توحید جسے تم پہراتے ہو یہ باطل ہے، تمہیں سمجھنے میں دھوکہ ہوا ہے. آخر پہ پہنچ کے جو کسوٹی رہ جاتی ہے وہ خدا کی کتاب ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، انہیں کہیے اس چیز کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کی توحید. اور یہ خدا کی کتاب بھی ظاہر ہے کہ وہی چیز ہے، یہ خدا کی کتاب، کیونکہ اس کتاب کو باطل ثابت کر دینے کا کوئی ذریعہ اب تک دنیا میں نہیں ہے. کیسے باطل ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ کتاب درمیان میں غائب ہو گئی تھی، یہ بھی نہیں کہہ سکتا. 1500 برس سے متواتر چلی آتی، کیسے کہے گا؟ کوئی کہے کہ اس کتاب میں تحریف ہو گئی ہے، تو جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا قرآن پاک اور جو آج ہے اس کو بھی دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں ہے. اور پھر ہر زمانے میں ہزاروں کے حساب سے لوگ اسے زبانی طور پر چلاتے رہے ہیں. ایک نسل نے دوسری نسل کو سکھایا، پھر تیسری نسل کو، یہاں تک کہ جب پرنٹنگ کا دور آ گیا تو پھر تو یہ کتاب بے نیاز ہی ہو گئی اس بات سے کہ اس کتاب میں بھی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اس لیے آخر پہ پہنچ کے یہ کتاب ہی رہ جاتی ہے اللہ کی کہ بھی کس چیز پہ فیصلہ ہونا ہے. خدا کی کتاب پہ اور کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لی تھی. سمجھایا جا سکتا ہے کہ سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں پڑھا، اور ایک دم سے یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تاریخی شخصیت ہے، تاریخ کی فل لائٹ میں آئے تھے. وہ کوئی گمنام شخصیت نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کو نکال دیں، یہودی خود دیکھ لیں کتنا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پہ لکھ سکتے ہیں. صحیح ترین روایات کتنی آ جائیں گی، 100 صفحے نہیں بنتے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تو ذکر ہی کچھ نہیں، وہ تو ایک صفحہ بھی، شاید 1.5 صفحہ بھی پورا نہ لکھا جا سکے. مناسب درجے کا، مناسب سائز کا کچھ پتہ نہیں چلتا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. حتیٰ کہ اسلام جب آیا ہے تو کئی شخصیات ایسی ہیں جن کو تاریخ نہیں محفوظ رکھ سکی. عبداللہ ابن سبا کی شخصیت ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے چاہنے والوں نے شامل کر دی ہیں، حقیقت میں نہیں. اور اگر اہل سنت والجماعت نہ ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شخصیت بھی ایسے ہی شکار ہو جاتی گمنامی کا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کون کہہ سکتا تھا کہ کون سے فیصلے فرمائے تھے نہیں فرمائے تھے؟
لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ نہیں تھا. وہ تو ایک ایک چیز ان کی لکھی گئی ہے. یہ جتنے بھی مزے کی بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی مستشرقین اعتراض کرتے ہیں نا، یہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم ہی کی روایات لاتے ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے بیان نہ کر دی ہو. اس سے بحث ہی نہیں انہیں ہوئی کہ آنے والے کیا اس پہ لکھیں گے، سوچیں گے، کیا کیا تحقیقات ہوں گی. انہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، انہوں نے نقل کروا دیا. اسی کی بنیاد پہ اب مستشرقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو سوچنا چاہیے ان ظالموں کو بھی جو اعتراض کرتے ہیں کہ ظالموں، اگر کوئی اس شخصیت کو کوئی فرضی بنانا ہوتا اور اس شخصیت اور اس ہستی کو کوئی ایسی چیز کرنی ہوتی کہ اس کی صرف مناقب اور وہی چیزیں نقل کی جائیں اور باقی کوئی چیز نہ نقل کی جائے جو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عیب تھا بھی نہیں. اگر مسلمان اسے فرضی شخصیت بناتے تو ایسا میٹیریل کیوں رہنے دیتے کتابوں میں جس کو آج بنیاد تم بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے. تو اس لیے پھر رہ کیا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یقیناً ہستی وہ ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے، ہر طرح سے ثابت ہے. وہ اتنی بڑی چیز جو کبھی حجاز سے باہر نہیں گئے، بچپن میں بحرین تشریف لے گئے، شام کا سفر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ساری تاریخ کے ورقوں کے ورقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں آخر کہاں سے آئیں؟ اسی لیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ بھیجی ہیں. اللہ پورے اعتماد سے کہتا ہے کہ ہم نے یہ وحی بھیجی ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جو باتیں ہم نے بتائی ہیں یہ ہم نے ہی بتائی ہیں. اس لیے لے دے کے خدا کی کتاب رہ جاتی ہے بس، جو کفر اور اسلام کے درمیان کرائٹیریا ہے کہ وہ اس کو مانے سب سے پہلے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، باقی پھر باتیں بعد کی.